اس چیپٹر کو ہم نے اسٹارٹ کر لیا تھا اور تھوڑا سا پڑھ بھی لیا تھا. بسم اللہ جی الرحمن پڑھیا تھا. الرحیم. تو اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام تر بادشاہی اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اس دنیا پہ پوری کی پوری حکومت صرف اللہ تعالیٰ کی چلتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہ ایک ذرہ ہل سکتا ہے، نہ یہ کہ پہاڑ ہل سکتا ہے. اسی طرح مخلوقات میں نہ چونٹی اپنے اختیار سے کوئی کام کر سکتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر، نہ جبریل امین جتنے بڑے فرشتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. نہ اسی طرح پانی کا ایک قطرہ جو ہے وہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ پورا کا پورا سمندر فائدہ پہنچا سکتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر. ٹھیک ہے. تو تھرڈ جو ہے وہ پیراگراف اس سے اسٹارٹ کریں گے. تو کوئی ریڈنگ شروع کریں. ابھی آپ کریں بیٹا ریڈنگ، پھر آگے میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. Once in a battle, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Sahaba sallallahu alaihi wasallam were digging up the trenches. There was a rock that could not be broken. Sahaba radhiyallahu anhu told Rasulullah sallallahu alaihi wasallam about کون it. سے پیج نمبر 12 کا تھرڈ پیراگراف ہے نا؟ کہاں سے پڑھ رہے ہیں ہم؟ Sir 30 تو پڑھ رہا ہوں. ہاں دوبارہ سے شروع کریں. رسپیکٹ سے نا، رسپیکٹ. Once in a second ہے. اچھا. Respect, disrespect, grace, disgrace, peace of heart, worries, success, failure are all in the hands of Allah Jalla Jalaluhu. Allah Jalla Jalaluhu also all treasures of sustenance دیکھیں to یہ بتا increase رہے ہیں or کہ عزت، ذلت، کامیابی، ناکامی، دل کا سکون اور دل کا پریشان ہونا اور کاموں میں جو ہے سکسیس، یہ ساری کی ساری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کسی کو عزت ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. یہ نہیں کہ انسان اپنے ہاتھ سے عزت کماتا ہے. اصل عزت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. اور اسی طرح اگر کوئی ناکام ہوتا ہے، کوئی ذلیل ہوتا ہے تو وہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو ایسا کرتے ہیں. تو کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی. اسی طرح بقا کی جو کنجی ہے اور کامیابی کی جو کنجی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. جی آگے بڑھیے. to increase or decrease the sense among the people is only by سسٹینس پیپل. جی sustenance among the people is only by the command of Allah Jalla Jalaluhu. Allah Jalla Jalaluhu shows his power clearly in the Quran by elevating and lowering the nations. دیکھیں لوگوں کی جو بقا ہے یا لوگوں کا جو ہے وہ باقی رہنا یا وہ ہونا، یہ سارا کے سارا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. یعنی دیکھتے ہیں کوئی قوم جو ہوتی ہے پروان چڑھتی ہے، مطلب یہ کہ کوئی قوم جو ہے وہ زیادہ ترقی کرتی ہے. جیسے شروع میں دیکھیں کہ قوم عاد تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا کہ ان کے قد 70 ہاتھ لمبے تھے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے بنایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی بھی دی. لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ایسا ذلیل کیا کہ آج اس قوم کو ایک بھی فرد دنیا میں باقی نہیں رہا. تو کسی بھی قوم کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو ترقی بھی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو اگر وہ نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و خوار بھی کر دیتے ہیں. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے کرنے والے ہیں. جی In fact, only Allah Jalaluhu is the owner of the entire universe. پوری کی پوری کائنات کا جو مالک ہے وہ صرف ایک اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی اس کائنات میں کوئی حکم جاری نہیں کر سکتا. جی Once in a battle, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Sahaba radhiyallahu anhu were digging up the trench. There was a rock that could not be broken. ایک مرتبہ یہ کہ وہ غزوہ خندق کا واقعہ بتا رہے ہیں اس کے اندر کہ وہ صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندق کھود رہے تھے، گڈھا کر رہے تھے. تو ایک دم سے جو ہے وہ ایک چٹان کا حصہ آ گیا کھدائی کرتے ہوئے، بڑا پتھر آ گیا جس کو صحابہ وغیرہ توڑ نہیں سک رہے تھے. جی آگے. Sahaba radhiyallahu anhu told Rasul sallam about it. Hazrat sallam recited a verse of the Quran and hit the rock very hard. جب صحابہ نے بتایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ ایسا ایسا واقعہ کہ کھدائی کرتے ہوئے پتھر آ گیا، وہ ہم سے ٹوٹ نہیں رہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر خود اٹھے اور آپ نے جو ہے وہ آپ کام کر رہے تھے، دوسری جگہ پہ کام کر رہے تھے، پھر اس جگہ پہ آپ آ گئے اور پھر آپ نے جو ہے وہ قرآن مجید کی آیتیں پڑھی، ورس کہتے ہیں قرآن مجید کی آیت کو، اور پھر آپ نے جو ہے اس پہ ہٹ کیا
زور سے پاورفل جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ ہتھوڑا جو وہاں پہ استعمال کر رہے تھے زور سے چٹان پہ مارا پھر کیا ہوا پڑھے آگے A flesh spread out as a result. It happened thrice. Then Hazrat ہاں Muhammad ﷺ told his Sawra Zatalana, in the first flash, Allah Jalalu show me the buildings and castles of کیسل Persia, کیسل Iran. کیسل کہا جاتا ہے اس کو محل Castles of Persia, Iran. ہوں۔ ہاں یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہ مارا چٹان پہ تو اس سے جو ہے وہ چنگاری نکلی یا سمجھ لیں کہ نور نکلا روشنی نکلی فلیش روشنی کو کہہ لیں بجلی کو کہہ لیں تو اس سے جو ہے وہ بجلی نکلی اور اس پہ جو ہے پہلی بجلی پہ آپ کو جو ہے وہ ایران کے محلات اور اس کے جو ہے وہ سلطنت دکھائی گئی جی آگے In the second flash, Allah Jalalu show me the red buildings and castles of Rome. And in the third flash Allah Jalalu show me the well constructed castles of Yemen. 3 مرتبہ آپ نے اس پہ ضرب لگائی 3 مرتبہ اس چٹان پہ آپ نے جو ہے وہ تھوڑا مارا اور پہلے میں جو ہے وہ ایران کے جو محلات تھے وہ دکھائے گئے دوسرے میں روم کے جو محلات تھے وہ دکھائے گئے اور تیسرے میں جو ہے وہ یمن کے جو محلات تھے وہ دکھائے گئے یہ اس بات کی علامت تھی کہ مسلمان اگر اسی طرح سے جنگ کو جاری رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ لڑتے جہاد کرتے رہیں گے تو یہ سارے کے سارے جو بڑی بڑی سلطنتیں اس وقت قائم تھی جو روم کی فارس کی جو بڑی بڑی سلطنتیں تھیں وہ سب کی سب جو ہے وہ مسلمانوں کو کے ہاتھوں میں آ جائیں گے اور مسلمان ان سلطنتوں کو ان جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کنگڈمس کو فتح کر لیں گے اور وہاں کے حکمران مسلمان بن جائیں گے اور ایسا ہوا کہ جب بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو کئی ساری فتوحات ہوئی اور اس طرح اس فتوحات کا سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ مسلمان تقریباً 2/3 دنیا پر حکمرانی کرتے رہے جی پڑھیے He then concluded, I give you glad tidings given to me by Jibreel salam that my flowers Ummah will soon take over these countries. یہ بولے میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں یہ اس بات کی کہ جو جبریل امین نے مجھے آ کے ابھی سنائی کہ میرے جو صحابہ ہیں یا اسی طرح میرے امتی جو ہے جو میری پیروکار ہیں میری پیروی کرنے والے ہیں وہ ان ساری جگہوں پر جو ہے وہ فتح کر لیں گے ان ساری جگہ کو اور ان ساری جگہوں پر اب پھر مسلمانوں کی حکمرانی ہوگی جی یہ حدیث بھی ہے جی آگے بڑھیے When the hypocrites of Medina heard this, they started making fun of Muslims. Oh, look at these Muslims. To save themselves, they are digging up their trenches. ہاں اچھا جب مدینہ کے جو ہے وہ لوگوں نے یہ سنا ان لوگوں نے جو بات کا بتنگڑ بناتے تھے اور یہ کہ مسلمانوں کی تردید کرتے تھے یا آپ یہ سمجھ لیں کہ منافقین نے جب اس بات کو سنا تو وہ مسلمانوں کا مذاق اڑانے لگے کہ بھائی یہ دیکھو خستہ حال مسلمان کمزور مسلمان یہاں پہ ابھی یہ جو ہے وہ کھڑا کر رہے ہیں اپنی حفاظت کے لیے اور یہ لوگ خواب دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے یمن کو فتح کر لیں گے اور اس کو فتح کر لیں گے تو یہ ساری بس ان کے خواب ہیں اور ایسا کچھ بھی حقیقت نہیں تو ان لوگوں نے مسلمانوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا جی Here they are striving so hard to save their lives where areas they are dreaming to take over Rome, Persia دیکھیں and Yemen. یہاں پہ اتنا مشکل ہے جان کو بچانا اس کے لیے یہاں پہ جان بچانے کے لیے خندقیں کھود رہے ہیں اور یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ روم کو پرشیا اور یمن کو جو ہے یہ لوگ جو ہے ٹیک اوور کر لیں گے اور وہاں پہ اپنی حکومت بنا دیں گے جی Upon this, Almighty Allah Jalalu revealed a ayat as the answer of their ignorant and cruel remarks. رول ریمارک ہاں Cruel ریویل remarks. ریویل کا مطلب ہوتا ہے نازل کیا تو اس پر جو ہے اللہ جل جلالہ نے آیتوں کو نازل کیا ان کی جو الزامات تھے یا ان کا جو مذاق اڑانا تھا مسلمانوں کا تو ان لوگوں کے لیے جواب کے لیے اللہ تعالی نے آیت نازل کی جس میں یہ جواب دیا گیا کہ ان لوگوں نے جو الٹے سیدھے مسلمانوں پہ جملے کہیں یا باتیں کہی ہیں اس میں ان سب باتوں کی تردید کی گئی اور سب باتوں کا جواب دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جی آگے پڑھیے Say, O Allah Jalla Jalaluhu, Master of the kingdom, you give kingdom to whom you will and take
the kingdom away from whom you will. ہاں یہ بتایا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور تمام جو سلطنتوں کا بادشاہ صرف اللہ تعالیٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بادشاہ دے دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہ لے لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ان جو بظاہر دیکھنے میں غریب مسلمان ہیں، ان کے پاس اتنا زیادہ ساز و سامان بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں کہ ان کو بادشاہ دے دیں اور ان کو بادشاہ بنا دیں. اور جن کے بارے میں تم بات کر رہے ہو تو ان کو اللہ نہیں دیا، تو اللہ چاہے تو ان سے بادشاہت لے لے اور کسی اور کو دے دے، تو ہو سکتا ہے مسلمانوں کو دے دے. تو اس میں اس چیز کی کیا بات ہے مذاق اڑانے کی، اور اس میں حیرانگی کی کیا بات ہے؟ جی آگے پڑھیے. You provide honor whoever you wish, and you bring low whom you wish. In your hand is all good. آگے Surely you have power over everything. تو یہ بتایا مسلمانوں کو کہ بس وہ اپنی ایمانداری سے کام وغیرہ کرتے رہیں، اور پھر جو کہ تمنا کریں گے اور کیا کہتے ہیں پھر ان کو ویسے ہی ہوگا اگر اللہ تعالیٰ کو وہ راضی کریں گے. بس یہ کہ اس کے اندر ایک چیز ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کے ساتھ کام کرتے رہیں، پھر انشاءاللہ کامیابی کے دروازے پہ در پہ ان کے لیے کھلتے رہیں گے. جی Unaware and ignorant people, the worshippers of the materialistic beauties and worldly benefits, are dying for the first shine and glitter of this temporary world. یہ کہہ رہے ہیں کہ ناواقف لوگ جو ہیں، یا اسی طرح منافقین جو لوگ تھے، تو وہ جو عبادت کرنے والے تھے تو ان کے اوپر جو ہے وہ ایک تو الٹی سیدھی باتیں کستے تھے، اور یہ کہ باتیں بناتے تھے. تو ان کے لیے یہ بھی جواب دیا گیا کہ بھائی یہ دنیا جو ہے وہ عارضی ہے، مستقل ہے، ٹیمپریری عارضی ہے، اور یہ کہ یہاں سے پھر آگے جانا ہے تو اصل تو وہاں کے لیے کام کرنا ہے، یہ اس دنیا میں کوئی بنا کے ہمیشہ تھوڑی رہنا ہے. جی پڑھیے. Behold that all the powers of the world and kingdom are only under the control of Allah Jalla Jalaluhu. اور یہ کہ تمام تر جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تمام قدرت اور تمام حکمرانی، تو لہٰذا وہ جس کو چاہے دے سکتا ہے، تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں. اور یہ جو باتیں بنا رہے سب بیکار باتیں ہیں. ٹھیک ہے، تو آج یہ ریڈنگ ہو گئی. اب آپ لوگ پہلے یہ کر لیجئے گا، اس کا جو ہے وہ ٹائٹل بنا لیجئے گا، ٹھیک ہے، اور پیچھے کا کام کسی کا کچھ رہ گیا تو اس کو کمپلیٹ کر لیجئے گا. پھر انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اس کے کوشچن آنسر ہم وائٹ بورڈ پہ کریں گے. اور چیپٹر اتنا اس کی ایکٹیویٹی اتنی بڑی نہیں ہے، تھوڑی مختصر سے ایکٹیویٹی ہے، تو وہ انشاءاللہ ایک ہی لیکچر میں کمپلیٹ ہو جائے گی، اور ہمارے اس طرح سے 2 چیپٹر اس ٹرمینل کے مکمل انشاءاللہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے سر کتنے انکلوڈیڈ چیپٹرز پتہ ہے آپ کو؟ کیا بیٹا؟ انکلوڈز کتنے چیپٹرز؟ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹرمینل میں کم سے کم ہم 5 سے 6 چیپٹر کرتے ہیں. اچھا. اب یہ کہ پچھلی بار جو ہے وہ کووڈ کی وجہ سے کچھ کم ہوئے تھے، اسی طرح چھٹیاں یا اور چیزوں کی وجہ سے اگر ہو سکتا ہے جیسے بارشیں وغیرہ آ جاتی ہیں یا اسکول کچھ عرصے کے لیے بند ہوتا ہے تو ایک آدھ چیپٹر اوپر نیچے ہو جاتا ہے. ورنہ جو آپ ایک وہ سوچیں گے تو 5 سے 6 چیپٹر ایک ٹرمینل کے آپ کے انشاءاللہ ہوں گے. ٹھیک ہے، اور اس میں زیادہ اتنے بڑے چیپٹرز نہیں ہیں، ایک یا تو فل ان دی بلینکس ہوتی ہے، اس کے اندر 2-3 سوال ہوتے ہیں، تو بس یہی چیزیں ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ ہم اس پہ کریں گے. ٹھیک ہے جی. اور کوئی بات پوچھنی ہو؟ عبداللہ انصاری بیٹا کوئی بات پوچھنی ہے آپ کو؟ صحیح چیپٹر کون سا ہے؟ اچھا پورا چیپٹر پڑھ لے، ابھی تک چیپٹر ہی نہیں پتا. واہ، یہ چیپٹر نمبر 3 ہے مالک الملک. ہم نے تیسرا چیپٹر پڑھا. چیپٹر نمبر 1 پڑھ لیا تھا الہادی، اور اس کی ایکٹیویٹی کر لی تھی، وہ گوگل کلاس روم میں بھی ہے، یا اویس سے بھی آپ لے سکتے ہیں. اویس نے واٹس اپ کر دی تھی مجھے، تو آپ اویس سے لے سکتے ہیں وہ. اور دوسرا یہ کہ ابھی ہم دوسرا چیپٹر اسٹارٹ کر لیا ہم نے، جو کتاب کے سیریل کے مطابق چیپٹر نمبر 3 ہے مالک الملک. وہ اس کی ریڈنگ تقریباً الحمدللہ ہماری مکمل ہو گئی، اور اب جو ہے ہم اس کے ایکٹیویٹی کریں گے، اس کے کوشچن آنسر کریں گے، اور اس میں جو ایکٹیویٹی ہے وہ کریں گے. ٹھیک ہے، اس میں دیکھیں بس 4 کوشچن ہیں، اور اس کے اندر آیت کے بارے میں اور ایک اور چیز کے بارے میں پوچھے گئے ہیں، اور اس کے بارے میں تو انشاءاللہ یہ ہم اگلے لیکچر میں کریں گے. ٹھیک ہے، چلیں، جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ بیٹا ان کو کام دے دیں
اور یہ تاکہ عبداللہ انصاری پیچھے کا کام دیکھ لیں اور کام کمپلیٹ کر لیں. ٹھیک ہے, اللہ حافظ. اللہ. کلاس اسٹارٹ ہوگی اردو کی تھوڑی دیر بعد, آ جائیے گا آپ لوگ.